آج 1 فروری 2025 کی لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں شگران کے، اور بہت ہی پیارا موسم ہے آج شگران کا، اور لوگ بھی ماشاءاللہ کافی سارے آئے ہوئے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے اچھی ساری۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وائی سے شگران تک کا جو راستہ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا اپنی گاڑی پر ہم جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں 1 فروری کو جہاں ملک کے دیگر حصوں میں برف باری کا ایک چھوٹا سا سپیل آیا تھا، تو یہاں پر برف باری کے کیسے نظارے ہیں، یعنی کہ برف پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پر برف کا کیا چانس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، ہر کسی کا کسی بھی جگہ کے بارے میں رائے اور اس کی خوبصورتی کا جو انداز دیکھنے کا معیار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ شگران میں آپ کو سب سے خوبصورت اور پیاری چیز کیا لگتی ہے برف باری کے دوران، وہ کون سا علاقہ ہے جس کو دیکھ کر پھر آپ کہیں کہ سبحان اللہ، اس سے خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں نہیں، تو وہ شگران کا راستہ ہے۔ اس کے راستے کے وائل میں جو کلپ میں نے دکھائے ہیں، جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو آپ وہ دیکھیں گے جب برف سے لدے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جیپ گزر رہی ہے، تو اس جیسے منظر پھر شاید ہی کہیں ہو۔ معذرت۔ شگران پہنچ کر یہاں اوپر آ کر آپ جو برف کے نظارے دیکھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن شگران کے راستے کی جو نظارے ہیں وہ کمال است ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو راستہ بھی دکھایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر یہاں پر برف ہٹانے والی مشینری موجود رہی، اور اس برف ہٹانے والی مشینری کے موجود ہونے سے فائدہ کیا ہوا کہ یہاں پر لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی اوپر شگران پہنچے ہوئے ہیں۔ کافی ساری تعداد میں آپ نے لوکل گاڑیاں بھی دیکھی جو کہ اوپر شگران پہنچی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ میرے نزدیک یہاں پر شگران اوپر برف میں آنا اپنی گاڑی پر رسک سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی کی گاڑی ڈرائیو کرنے میں ماہر نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے میں گاڑیاں سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک مشین روڈ کو صاف کر چکی ہو، لیکن پھر بھی اس پہ کورا موجود ہوتا ہے جو کہ گاڑی کو سلپ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ایک اور بھی بڑی ہے کہ آج کل کی برف جو سی ہے وہ پانی ملی برف ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں بارش کی اور پانی کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے میں جب برف پڑے اور اس دوران اگر روڈ صاف ہو جائے تو پھر قدرے کورا کم جمتا ہے بنسبت دسمبر کی برف باری کے، لیکن پھر بھی احتیاط لازم و ملزوم ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جہاں پر آپ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں یا 10 سے 20 لاکھ کی گاڑی میں، چاہے کسی کی کتنی بھی قیمت کی گاڑی کیوں نہ ہو، اور کسی نے بڑی محبت اور پیار سے رکھی ہوتی ہے، تو اس کو اس رسک میں مبتلا کرنا کہ پتہ نہیں جاتے ہوئے تو نہیں شاید، لیکن واپسی پہ آتے ہوئے ضرور انتہائی اترائی کی صورت میں پھر شاید گاڑی کا وہ کنٹرول نہ ہو اور سلپ ہو کر کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گاڑی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں ایسے ایڈونچر کا کیا فائدہ جو کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ایک سکون کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں اور برف انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ ایک بھرپور ٹور گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے میں آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا ہے یا کسی نہ کسی کے طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے، تو پھر بندے کا دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ برکف چوائس از یورز آن، آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن آپ آ سکتے ہیں، گاڑی آپ کی اوپر آ سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عمران بھائی جو مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں جیپ والے، تو میں جیپ والوں کو پروموٹ کروں گا، آپ کی گاڑی بالکل آ سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے ڈرائیور ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہیں، اگر اس علاقے میں گاڑی لے کے اوپر آنا چاہیں تو بالکل آپ آ سکتے ہیں۔
باقی رہی بات اگر کیوائی آپ گاڑی کھڑی کریں تو عمران بھائی کا آگے نمبر موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سے رابطہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جب کیوائی میں آتے ہیں تو اپنی گاڑی کسی بھی پارکنگ میں کھڑی کریں، 300 سے 500 روپے گاڑی پارک کرنے کا چارجنگ لیتے ہیں رش کے حساب سے، رش نہ ہو تو 200 میں بھی کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن چلیں پھر بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ڈھونڈ کر آپ رابطہ کریں تو 300 روپے تک گاڑی کی چارجنگ ہے پارک کرنے کی، اور پھر اوپر آپ گاڑی میں 4 سے 5 ہزار روپے میں آپ آ سکتے ہیں، جو کہ صبح آپ کو لے کے آتی ہے اور شام کو واپس لے جاتی ہے۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو کسی ہوٹل سے کنٹریکٹ کریں، وہ جیپ بھیج دے گا، اور زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے، جیسے کہ عمران صاحب سے آپ رابطہ کریں گے تو یہ چھوڑ بھی آئیں گے، دوسرے دن لے بھی آئیں گے، اور اس صورت میں یہ 6 سے 7 ہزار روپیہ 1 ہزار روپیہ ایکسٹرا آپ سے چارج کرتے ہیں، کچھ ایسا ہی سین ہے۔ میں ریٹس میں کوئی کمی پیشی ہو تو معذرت خواہ ہوں، بلا عمران صاحب سے آپ رابطہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ریٹ یہاں پر بدلتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی ہے، جیسے پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن بعد بدل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں شاید ان کے ریٹس بھی بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں۔ باقی جی اگر آپ آنا چاہیں تو 1 فروری کے مناظر ہیں، یعنی کہ کل آج 2 فروری کو ہم یہ پوسٹ کر رہے ہیں، تو شگران ون ڈے ڈیسٹینیشن بھی ہے، یہاں پر قیام بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں پر بہت زیادہ اب ہوٹل بن چکے ہیں، یہاں رہیں، بہت ٹھنڈ ہے، اگر لگتی ہے تو نیچے کیوائی میں بھی آپ قیام کر سکتے ہیں، اور کیوائی میں قیام کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے کہ اگر کیوائی میں آپ قیام کرتے ہیں تو ایک دن آپ اوپر جا کے شگران سے واپس آ جائیں، نیچے کیوائی میں قیام کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے ایک آتا ہے پارس، اور پارس میں نیچے آپ شاہراہ فارسٹ مکمل نیچے تو اگر نہ بھی جائیں تو پیچھے اوپر جو ہٹس بنے ہوئے ہیں وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، ایک دن کی آپ وہاں پر بھی خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ واپس دوبارہ اگر آپ آنا چاہیں کیوائی تو پھر آ سکتے ہیں، اور جا کر پھر آپ کاغان میں بھی قیام کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا 3 دن کا ٹور بھی یہاں پر مکمل ہو سکتا ہے۔ اور 1 ڈے ٹرپ کی اگر آپ بات کریں تو بالا کوٹ راولپنڈی اسلام آباد سے صرف 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور اس میں بھی کھانا شانا کھا کے رک رکا کے اگر ریگولر چلیں تو آپ بآسانی 3 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر آگے یہ گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، تو یوں اگر آپ صبح 5 بجے چلیں تو آرام سے 10 سے 11 بجے آپ شگران پہنچ سکتے ہیں، اور شام 5 کو اگر آپ وہاں سے روانہ ہوں یا 4 بجے بھی روانہ ہوں تو 4 اور 5 9، کیونکہ واپسی پر پھر کھڑا ہونے کا تصور نہیں ہوتا، انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، تو پھر استاد جی چھک والا حساب ہوتا ہے، تو آپ بآسانی واپس پنڈی پہنچ سکتے ہیں، اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، اٹک اور اس کے مضافات کے لوگ ہیں، جو دور سے آتے ہیں ان کا بھی ٹور اسی طرح کا پلان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں لاہور، کراچی، فیصل آباد سے تو مری ہیں، اور ایک دن مری قیام کریں، وہاں سے نتھیا گلی اور وہیں سے اٹا آباد اور راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ ہزارہ موٹر وے پہ چڑھ سکتے ہیں، اور وہیں سے ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے آپ بالا کوٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ کشمیر مظفر آباد کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر مظفر آباد وہاں سے کوہالہ سے آپ گڑھی حبیب اللہ کے راستے پہ ڈائریکٹ بالا کوٹ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یوں شگران آنے کے 2 سے 3 راستے ہیں، اور کسی بھی راستے کو اختیار کرتے ہوئے آپ یہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ برکف یہ تھا جی 1 فروری 2025 کا شگران۔ آپ مجھے بتائیں کہ شگران کی لائیو برباری آپ میں سے کس کس نے دیکھی ہے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں جو دوست بھی شگران والی ویڈیو پہ کمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ ان کا نام ضرور لیں گے، اور ان کی جو یہاں پہ آنے کے جو ان کے احساسات ہیں یا ان کے تجربات ہیں یا ان کا کوئی واقعہ ہے اس کو ہم ضرور اپنی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔